نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے، جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم کو آپ کو سارے انسانوں کو اپنی عبادت اپنی بندگی اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بدہ و درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم نادش عرب و عجم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔
قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہن، آج اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور سے اور عام طور سے ہر زمانے میں یہ بڑا چیلنج رہا ہے کہ ہم اپنے دین، ایمان، عقیدہ اور توحید کی حفاظت کیسے کریں۔ اور یہ بہت عظیم مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ دین و ایمان اور عقیدہ، ایمان اور توحید و سنت کی حفاظت کا مسئلہ، یہ انسان کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی آنے والے حالات کی، آنے والے اوقات کی، آنے والے زمانوں کی، آنے والے ایام کی، کہ بڑے چیلنجنگ ایام ہوں گے، بڑے آزمائشوں کے ایام ہوں گے، فتنہ کی گھیرا بندیاں ہوں گی، ہر چہار جانب سے اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو فتنے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ، ایک بڑا چیلنج اہل ایمان و اسلام کے لیے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنی توحید کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا۔ حالات ایسے آ جائیں گے، رسول اکرم نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو اور اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان سیاہ اور تاریک اور گھٹا ٹوپ اور انتہائی اندھیرے اور خطرناک فتنوں کی آمد سے پہلے تم نیک اعمال کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ہاں کہ اس آزمائش اور ان فتنوں کے زمانے میں تم پہنچ جاؤ جہاں تمہارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو، تمہارے دین پر عمل کرنا، تمہارے عقیدے پر جینا، تمہارے دین پر رہتے ہوئے مرنا، یہ بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کا بادروا بالاعمال فتنا، ہاں ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، كقطع الليل المظلم، ہاں جیسے سیاہ رات، تاریک رات ساری چیزوں کو اپنے تاریکی میں سمیٹ لیتی ہے اور ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ایسے فتنے آئیں گے اور ساری چیزوں کو وہ دبا کر کے رکھ دیں گے، انسان انہی فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ عالم یہ ہوگا، رسول گرامی کی زبان رسالت معاب نے یہ بیان فرمایا، عالم یہ ہوگا ان حالات کا، زمانوں کا، کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے سودا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، کفر کے راستے پر چلا جائے گا، مومن ہوتے ہوئے مرتد ہو کر کے زندگی گزارنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے، اپنے دین سے دور چلا جائے گا، اور کہا حالات ایسے آئیں گے، يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ ایک آدمی اپنے دین و ایمان اور متاع ایمان کو دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے عوض گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیچ دے گا اپنا دین، بیچ دے گا اپنا ایمان، صحیح عقیدہ و ایمان سے سمجھوتا اور کمپرومائز کر کے ہاں اس دنیا کی فائدے، دنیا کے نفع، دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے یہ حالات آئیں گے، اور کہا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئیں گے کہ ایسے حالات میں اگر کوئی میرے سنت پر، میرے دین پر، میرے راستے پر عمل کرتا ہے تو وہ بہت بڑے اجر کا اور بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے۔ کا سیاتی زمان فیکم زمان، رسول اکرم نے کہا تمہارے درمیان میرے بعد ایسے حالات آئیں گے، ایسے زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر،
کہا کہ ایک ایسا سنگین مرحلہ آئے گا، ایسے خطرناک حالات آئیں گے، فتنوں کی گھیرا بندیاں اتنی شدید ہو جائیں گی، متاع ایمان کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، توحید و سنت کی شاہراہ پر استقامت و استقلال کے ساتھ گامزن رہنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ رسول اکرم نے کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہ علی دینی، المحافظ فیہ علی دینی، دونوں الفاظ استعمال فرمائے رسول اکرم نے کہ ایسے حالات میں اللہ کے دین پر، دین اسلام پر صبر آزما زندگی گزارنے والا، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری آزمائشوں، سارے فتنوں اور ساری سماجی اور دنیاوی چکر بندیوں کا مقابلہ کر کے اللہ کے دین و شریعت پر قائم رہنے والا، صحیح عقید و ایمان پر ثابت قدم رہنے والا، اللہ کی توحید کی حفاظت کے ساتھ جینے اور مرنے والا، کہا کہ ایسے ہوگا اس کے لیے جیسے آپ کے انگاروں پر چلنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کے انگاروں پر چلنا یہ بڑا مشکل امر ہے، بڑی صبر آزما چیز ہے، بڑا پرمشقت کام ہے، بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ کہ ایسے حالات آئیں گے کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے، دین والوں کے لیے، صحیح عقید و ایمان والوں کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، آپ کے انگاروں پر چلنا جیسے بڑا مشکل امر ہے، بڑا چیلنجنگ ہے، بڑا صبر آزما کام ہے۔ کہ ایسے ہی اپنے دین پر چلنا بھی بڑا مشقت کا کام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اپنے شہر اور اپنی ریاستوں میں کیا ہے؟ آج دیکھیے ارتداد کا فتنہ ہے، آج شرک کا فتنہ ہے، آج بدعت کا فتنہ ہے، آج مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہو، نوجوان لڑکیوں کا ہو، انہیں دین و ایمان کی عظمت کا، اسلام کی عظمت کا، توحید کی قیمت کا، متاع ایمان کی قیمت کا کوئی شعور و احساس نہیں۔ شکر گزاری کے بجائے اللہ کی وحدانیت کی عظیم نعمت پانے کے بعد، متاع ایمان کے پانے کے بعد، اللہ کے کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد، اتنی عظیم دولت مل جانے کے بعد اور اتنا قیمتی سرمایہ مل جانے کے بعد، اگر مسلمان اپنے دین و ایمان سے، یا ایک مسلمان کی لڑکی یا ایک مسلمان کا نوجوان اپنے دین و ایمان سے پھر کر کے، مرتد ہو کر کے کفر کے راستے پر جاتا ہے، تو یہ ہمارے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کس طرح سے ارتداد کا فتنہ بڑھ رہا ہے۔ آج دیکھیے آج مسلمانوں کے لیے توحید کی حفاظت کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہر چہار جانب سے شرک کے فتنے، شرک کے چور دروازے ہماری توحید کو متاثر کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے اس سماج اور سوسائٹی میں سنت، جو دین اسلام کی اصل ترجمان ہے، جو دین اسلام کی اصل شکل ہے، سنت رسول جو اصل دین اسلام ہے، کہا کہ اس پر چلنا اور دین اسلام اور سنت رسول پر چل کر کے زندگی گزارنا، ان بدعتوں اور بڑی بڑی بدعتوں کی گھیرا بندیوں میں کتنا بڑا چیلنج ہے اہل اسلام کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ تو ایسے حالات میں میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام اور متاع ایمان اور سرمایہ توحید کی قیمت اور عظمت کو سمجھیں، اس کی حفاظت کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ اور پیوست کر دے کہ دین اسلام کا سودا دنیا کے سارے سودے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں کس طرح کی مشکل گھڑی، کس طرح کے مشکل حالات، کس طرح کے فتنے اور کس طرح کی جکڑ بندیاں اور صعوبتوں اور مشقتوں کے حالات آئیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا دین